نام بے نام نامعلوم ایک ویور ہیں ہمارے، ان کی طرف سے جو سوال آیا وہ شامل کرتے ہیں۔ جی، میرا سوال سیٹھی صاحب سے ٹی ٹی پی کے حوالے سے یہ ہے، پاکستان کی انڈیا پالیسی میں کیا چینجز آنے کی توقع رکھی جا سکتی ہے؟ کیونکہ دیکھا جائے تو یہ تو وہی ایسٹس تھے جو انڈیا کے ساتھ اسٹریٹجک مقاصد کے لیے رکھے ہوئے تھے، جبکہ یہ نہیں رہیں گے تو لانگ ٹرم پاکستان کی انڈیا پالیسی میں کیا چینجز آ سکتی ہیں؟ جی مہربانی۔ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ طالبان اسٹریٹجک ایسٹس انڈیا کے خلاف کبھی بھی نہیں رکھے گئے تھے، یہ غلط فہمی ہے۔ وہ فریڈم فائٹرز، مجاہدین، وہ اور چیز تھی۔ یہ طالبان جو ہیں، ان کا انڈیا کے ساتھ اتنا تعلق نہیں تھا کہ ان کو انڈیا کے خلاف استعمال کیا جائے، ایسی بات نہیں تھی۔ یہ افغانستان کا ایشو تھا۔ البتہ یہ ضرور تھا کہ اگر افغانستان کے اندر طالبان کی گورنمنٹ آتی ہے تو ہم نے کیونکہ ان کو پناہ بھی دی ہے، تھوڑی بہت مدد بھی کی ہے امریکہ کے خلاف، تو وہ شاید ہمارے ساتھ ان کا تعاون اچھا رہے، اینڈ ایک قسم کی ڈیپتھ مل جائے گی ہمیں، ایک فرینڈلی کنٹری بیہائنڈ اس۔ مگر وہ نہیں ہوا بیکاز ہم سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں۔ دیر از نو پوائنٹ ان گوئنگ اوور دیٹ ناؤ، بٹ اب آئیے، آپ نے جو سوال پوچھا کہ جی انڈیا کے ساتھ کیا، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہماری پالیسی ٹورڈز طالبان ہیز چینج۔ ایکچولی ہماری پالیسی تو انڈر بڑا پریشر آئی ہے فار چینج، ہم تو تیار نہیں تھے چینج کرنے کے لیے، یہ تو طالبان نے ہمیں فورس کر دیا ہے۔ ہمارا خیال تھا کہ یہ اس حد تک نہیں جائیں گے، ہمارے ساتھ بنا کے رکھیں گے، ساری ان کی تجارت، ان کا آنا جانا، ان کی رہائش، ان کی پروٹیکشن، یہ سارا کچھ تو پاکستان نے پرووائڈ کیا ہے ان کو۔ تو یہ توقع نہیں تھی کہ اتنے ہاسٹائل ہو جائیں گے اور اس قسم کا رویہ ہوگا ان کا، جو کہ اب نظر آ رہا ہے۔ تو اس لیے پالیسی اگر چینج ہوئی ہے تو طالبان کی ہوئی ہے، ہماری تو مجبوری کے نیسیسٹی کہ وی ہیو ٹو پروٹیکٹ آور سیلوز بیکاز دے آر گیونگ ریفیوج ٹو پیپل آف دا ٹی ٹی پی، جو کہ ہمارے خلاف ٹیررزم کر رہے ہیں۔ آئیے انڈیا کے ساتھ دیکھیے، جب جنرل باجوہ تھے یہاں تو جنرل باجوہ نے ایک نئے فلسفے کا اظہار کیا تھا، جیو اکنامکس کی بات کی تھی انہوں نے کہا تھا جیو پالیٹکس کا زمانہ ختم ہو گیا، اب جیو اکنامکس کا زمانہ ہے۔ یہ غالباً 2021 میں اس قسم کی بات کی تھی، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا پھر سیز فائر بھی ہو گیا، کافی عرصے کے لیے امن رہا آن دا بارڈر اینڈ سو آن۔ مگر جب سے یہ نریندر مودی صاحب کی حکومت نے ریویو کیا سارا کچھ، اور یہاں بھی تبدیلی آئی ہے، تو اس کے بعد بڑی اگریشن ہے آن دا سائڈ آف نریندر مودی۔ میرا یہ موقف رہا ہے کہ ہمارا بالکل پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بالکل کوئی انٹرسٹ نہیں تھا ان پرووکنگ کانفلکٹ ان کشمیر، اور وہ ڈائی ڈاؤن بھی کر گئی تھی۔ ہماری طرف سے بالکل کوئی پرووکیشن نہیں تھی، مگر نریندر مودی کو بڑی سخت ضرورت ہے پرووکیشن کی اور فالس فلیگز کی، کیونکہ ان کا جو الیکشن ایجنڈا ہے یا جو ان کا ہندوتوا کا جو ساری فلسفہ ہے، دیٹ از بیسڈ آن اینٹی پاکستان اینڈ اینٹی مسلم نیریٹو، تو ان کی ضرورت تھی یہ، اور تو انہوں نے اپنی ضرورت کو پورا کیا ہے۔ انہوں نے پہلے کتنے فالس فلیگ آپریشنز ہوئے ہیں، میں جب بھی ذکر کرتا ہوں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ کیا بات کر رہے ہیں، بٹ فیکٹ از کہ فالس فلیگ آپریشنز ہوئے، اور جس کی بیسس کے اوپر انہوں نے پھر پاکستان کو ٹارگٹ کیا ہے۔ اور میں تو ابھی بھی کہتا ہوں یہ جو پہلگام کا جو سارا سلسلہ ہے یہ فالس فلیگ ہے، بٹ ابھی تک تو انہوں نے کوئی ایویڈنس نہیں پریزنٹ کی کہ پاکستان کی طرف سے کوئی لوگ آئے تھے، یا کشمیر کی طرف سے بھی کوئی انڈیجنس یا انڈیپینڈنٹ قسم کے گروپ نے کچھ کیا۔ پکڑے تو کوئی گیا نہیں، لاشیں تو ہمیں دکھائی کچھ نہیں، آئیڈینٹی تو کی نہیں، اتنی بڑی انٹیلیجنس ایجنسی اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو چلے میں اب آگے بڑھتا ہوں۔ تو انڈیا کی پالیسی چینج ہو گئی ہے، پاکستان تو ابھی بھی امن چاہتا ہے، ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو ٹربل۔ پاکستان پاگل تو نہیں ہے، دونوں بارڈرز کو ہٹ کر دے، ایک طرف معیشت کو اس سے چلانا ہے یا لڑائی جھگڑے کرنے ہیں، اتنی بیوقوف کوئی قوم بھی نہیں ہے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ از ویری وائز، دے ڈونٹ وانٹ اینی ٹربل آن اینی بارڈر۔ مگر اب بات یہ ہے کہ ادھر بھی افغانستان میں بھی وہ گڑبڑ کر رہے ہیں، ادھر انڈیا جو ہے وہ دھمکیاں دے رہا ہے، اور پھر ایک دوسرے کو ہیلپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سو آئی تھنک اگر کوئی پالیسیز چینج ہوئی ہیں تو وہ افغانستان میں پالیسی چینج ہوئی ہے ٹورڈز پاکستان، اگریسو ہو گئے، اور ادھر انڈیا جو ہے از بیکمنگ ویری اگریسو، اور دیرفور پاکستان آئی تھنک اپنے آپ کو ڈیفینڈ تو کرے گا، مگر اور کر رہا ہے، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ ڈیفینڈ کرے گا، مگر وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان اگریشن، نور از پاکستان اسٹیبلشمنٹ انٹرسٹڈ ان اے کانفلکٹ ود انڈیا اور ود افغانستان۔ اصل میں
کس کی فیور میں جاتا ہے یہ کلیش؟ یہ آپ نے جانا دونوں ممالک میں سے کون اس کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہا ہے. ہمیں ساتھ دینے کا شکریہ. جیسے فیصل چودھری صاحب کی بات ہوئی تو وہ بھی کچھ اشارے دے رہے ہیں 27ویں آئینی ترمیم کے. 26ویں آئینی ترمیم کے وقت تو مشکل ہوئی تھی, 27ویں تو اتنی نہیں ہوئی. ہاں, کیونکہ اب تو نمبرز پورے ہو گئے نا, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب تو مولانا آئے یا نہ آئے ڈزنٹ میٹر. تو اس لیے یہ اس میں وہ چیزیں جو رہ گئی تھیں اور کچھ نئی چیزیں آئیں گی اس میں عدالتیں, ان کی حیثیت کیا ہے, کانسٹیٹیوشنل بینچز ہیں یا کانسٹیٹیوشنل الگ ہے. سو یہ ساری چیزیں آئیں گی اس میں. اچھا, یعنی کانسٹیٹیوشنل بینچ NSC ایوارڈ کے بارے میں کوئی باتیں آ سکتی ہے, لوکل گورنمنٹ کے بارے میں آ سکتی. تو یہ اب سول ملٹری بیوروکریسی جو ہے دے آر گوئنگ ٹو ہیو دی اپر ہینڈ. آدھا تو ہو گیا, اور جو رہ گیا وہ بھی ہو جائے گا, اور آرام سے 27ویں آئینی ترمیم ہو جائے گی. ایسے میں پنجاب بار کونسل کے جو الیکشنز ان سے بڑی امیدیں لگائی ہوئی ہیں کہ پروٹیسٹ ہو سکتا ہے, وکلاء لانچ کر سکتے ہیں. دیکھیے, کرنے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر اتفاق ہو جائے اور یونٹی ہو جائے, مگر کیا ہوگی یا نہیں ہوگی آئی کانٹ سے. ٹھیک. اور دیکھیے یہ پھر اب جیسے وہ ایک ججز کا موومنٹ چلا تھا جی, عدلیہ بحالی تحریک, ہاں, تو اس سے بڑا یہ تھا کہ جی اٹس اے گریٹ ریولوشن. اور ریولوشن کیا تھی؟ کچھ بھی نہیں تھی, مگر اس کو بلنگ یہی ہوئی تھی کہ انقلاب آ گیا ہے جناب. کوئی لوگ لال جھنڈے لے کے پھر رہے تھے, کوئی ہرے جھنڈے لے کے پھر رہے تھے. پتہ کی لگیا کہ بچھو نکلیا کی جوڈیشری نکلی ہے, یہ اسی کی پیداوار ہے. تو خیر اینی وے, میرا نہیں خیال اس قسم کی چیز اب پھر سے لانچ ہو سکتی ہے. اور اس کی صرف ایک وجہ, جس قسم کا کریک ڈاؤن آیا ہے اس کے بعد گنجائش بڑی کم رہ گئی ہے پروٹیسٹ کرنے کی. اور اس کا ریزن پاکستان تحریک انصاف بھی بنی ہے. ظاہر ہے, انہوں نے تو یہاں تک پش کیا ہے. اگر اتنا نہ پش کرتے ایکسٹریمزم تو پھر اتنی نہ ہوتا, مضبوطی نہ اتنی ملتی. اور ایسے میں مولانا کے ارادے کیا ہیں؟ وہ اسلام آباد آنے کی بات کر رہے ہیں کہ مولانا کے ارادے نیک ہی ہیں, اتنے نیک ارادے ہیں. بس یہ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں کوئی تھوڑی بہت لفٹ مل جایا کرے, انہیں کوئی جو مسئلے ہیں ان کے وہ پورے ہو جایا کریں, اور مگر وہ ڈیسٹیبلائز نہیں کریں گے بالکل. اگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لانگ مارچ کریں گے اور اسلام آباد, یہ ہوگا نہیں, ایسے نہیں ہوگا. اور مگر ویسے وہ اپنی آزاد خیال رکھیں گے اپنا, اور جہاں ضرورت پڑے گی وہاں بات بھی کریں گے, احتجاج بھی کریں گے. مگر کیا وہ ڈیسٹیبلائز کریں گے اس سارے ارینجمنٹ کو؟ نہیں. جی, وہ افورڈ نہیں کر سکتے اس کو. بہرحال ان کے جو بیانات ہیں وہ پالیٹکس بھی ایسی نہیں ہے. وہ وائلنس کی طرف, تشدد کی طرف, لڑائی جھگڑے کی طرف نہیں جاتے. ان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ جمہوری راستہ اختیار کیا جائے, 73 کے آئین کے تناظر میں بات چیت کر کے نیگوشیٹ کر کے بات چیت آگے بڑھائی جائے. ہی از اے ٹرو ڈیموکریٹ. چلیں, یہ تو بڑی اچھے کمپلیمنٹ مل گیا. اور ویسے بھی وہ گملہ بڑے کم لوگ ہیں بائی دی وے. ہاں, مولانا ہیں. اچھا, باقی کم لوگوں کے حوالے سے بھی ہم کبھی آپ سے نام لیں گے کہ آپ کن کو ڈیموکریٹک سمجھتے ہیں, یا کوشچن بھی آپ سے پوچھا جا سکتا. تو جب بات کوشچنس کی ہو گئی تو ہم سب کر لیں تاکہ لیفٹ آؤٹ فیل نہ کریں نا ہمارے ویورز. اور سب سے پہلے ہم دبئی چلتے ہیں جاوید اقبال صاحب کے پاس. موجودہ حکومت جب آئی تھی پی ڈی ایم, تو آپ نے اس وقت کہا تھا کہ 1.5-2 سال یا 2.5 سال میں حالات ٹھیک ہو جائے گا, اکانومی بہتر ہو جائے گی, سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن ابھی پچھلے ہفتے آپ نے کہا ہے کہ جو حالات ہیں وہ اسی طرح 2-3 سال ایسے ہی رہیں گے. تو یہ تھوڑا سا فرق بتائیں گے؟ اس وقت آپ نے یہ بات کیوں کی تھی بہتر ہو جائیں گے, لیکن ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو رہا ہے, تو تھوڑا سا پلیز بتائیں گے اس کے بارے میں. جی ضرور بتاؤں گا. میرا خیال ہے آپ نے غلط اس کا انٹرپریٹیشن کی ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ یہ بحث چھڑی تھی نون لیگ کے اندر, کیا ہمیں حکومت لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے, کس قسم کے حالات ہیں. تو وہاں ایک رائے یہ تھی کہ ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے بیکاز IMF کا پروگرام جو ہے وہ کرنا پڑے گا, اور اس کے ساتھ بڑی سختی کرنی پڑے گی اور لوگ ناراض ہو جائیں گے. اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے, ڈیفالٹ کی سچویشن ہے. یہ مفتاح اسماعیل صاحب اور ان کے ساتھی اس قسم کی بات کر رہے تھے, اور وہ صحیح بات کہہ رہے تھے. اور میاں صاحب بھی, نواز شریف صاحب کا بھی یہی موقف تھا کہ ہمیں شاید حکومت نہیں لینی چاہیے, اور اگر پیپلز پارٹی لیتی ہے تو لے, نہیں تو ہمیں نہیں لینی چاہیے, یا کوئی ٹیکنوکریٹک بناتے ہیں تو بنانے دیں. مگر پھر شہباز صاحب اور لوگوں کا یہ موقف تھا کہ نہیں, ہمیں لینی چاہیے اور ہمیں PDM حکومت جو ہے چلانی چاہیے, اور اس کے بعد ہم 1-2 سال کے اندر معیشت کو ٹھیک کر لیں گے. ابھی تکلیف ہوگی, اس وقت ٹھیک ہو جائے گی, پھر اس کے بعد ہم الیکشن بھی جیت جائیں گے, اینڈ دین وی آر ان فار دا گڈ رائڈ. یہ میرا موقف نہیں تھا, یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کیا صورتحال ہے. میرا موقف اس وقت یہ تھا کہ حکومت نہیں لینی چاہیے ان کو,
اور کیونکہ یہ 1-2 سال میں معاملہ حل نہیں ہونے والا. IMF کا پروگرام بڑا سخت پروگرام ہے, اور وہ بھی کہ جی 11 مہینے 9 مہینے رہ گئے ہیں اور آپ اس کے اندر جس قسم کے اقدامات کریں گے آپ تو اڑ جائیں گے عوام کے اندر. وہ تو سب کو بھی پتہ تھا. تو اور بائی دا وے اب کیا ہوا اس الیکشن میں وہ خیر آپ جانتے ہی ہیں. تو اس لیے میرا یہ اپنا موقف فرق تھا, یہ نہیں تھا کہ جی ان کی حالات بہتر ہو جائیں گے. یہ ان کا کہنا تھا ایک گروپ کا کہ یہ ہم بہتر کر لیں گے. اب کیا وہ بہتر کر سکیں یا نہیں کر سکے, ابھی تک IMF کا پروگرام چل رہا ہے, بڑی سختی ہو رہی ہے ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں. اور کیونکہ جو کرائسس ہے وہ بڑی گہری کرائسس ہے, اتنا آسانی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں طے ہو سکتا. اور آج ابھی گورنمنٹ کی طرف سے آوازیں نکل رہی ہیں کہ جی ہم نے مہنگائی کو بھی روک لیا, ہم نے IMF کا پروگرام بھی لے لیا, ہم نے ٹیکسز بھی بڑھا دیے, سب کچھ کر دیا, مگر گروتھ نہیں ہو رہی. غربت بڑھ رہی ہے, پریشان ہوئے ہیں سارے کہ جی گروتھ نہیں ہو رہی 2-2.5% پہ, یہ تو پاپولیشن گروتھ اس سے زیادہ ہے, تو کیسے اس کو چلائیں گے اس ملک کو. اور اوپر سے پھر انٹرنل اسٹیبلٹی جو ہے وہ بھی نہیں مل رہی, فورن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, تو پرابلمس تو بڑھ گئے ہیں نا. تو اس طریقے سے جیسے یہ سوچ رہے تھے وہ تو ہوا نہیں. اور میرا خیال ہے ابھی شارٹ ٹرم میں امکان بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی مشکلات کا سامنا کر لیں گے اور کوئی سہولتیں آ جائیں گی عوام کے لیے. بٹ یہ ضرور ہے کہ ان کے پاس 3 سال اور ہیں اور ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے اس سے پہلے جانے کا. اور میرا خیال ہے اگر کسی کے سوچ ہے کہ ہم ان کو نکال دیں گے وہ بھی غلط فہمی ہے. تو 3 سال کے بعد کیا ہوتا ہے, کیا یہ اکنامک اسٹیبلٹی آ جائے گی, اس کے بعد گروتھ ہونی شروع ہو جائے گی, انویسٹمنٹ آنی شروع ہو جائے گی, ڈیفیکلٹ ٹو سے, بیکاز ایک طرف ٹینشن ود افغانستان, دوسری طرف ٹینشن ود انڈیا, تیسری طرف یہ کمپلیکیشنز ان دا مڈل ایسٹ جس میں آپ بھی کود گئے. I think it's going to be tough.